بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ ایک دن آپ کہیں تبلیغ کرنے جا رہے تھے کہ جنگل میں ایک طرف سے آواز آئی کہ اے دانیال اس طرف آؤ۔ جب آپ اس طرف گئے تو دیکھا کہ جنگل میں ایک شاہی باغ ہے اور باغ میں شاہی محل ہے۔ اس میں بڑا عالی شان تخت ہے اور تخت پر ایک نوجوان بادشاہ پڑا ہے اور اس کے پاس تخت پر ایک موتیوں کا برتن بھرا ہوا ہے اور وہاں ایک تلوار بھی پڑی ہوئی تھی۔ تلوار پر قدرتی ان کا سارا واقعہ تحریر تھا کہ میں عاد کی قوم سے ایک بادشاہ تھا۔ پروردگار عالم نے مجھے ہر قسم کی فراغی اور فراوانی عطا فرمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میری طرف ایک پیغمبر بھی بھیجا تھا، لیکن بدبختی سے میں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ اس نے ہر طرح سے مجھے سمجھایا، لیکن شقاوت اور بدبختی کی وجہ سے مجھ پر کسی بات کا اثر نہ ہوا۔ آخر وہ پیغمبر ناراض ہو کر چلے گئے۔ پھر میرے ملک پر بارش بند ہو گئی اور قحط سالی شروع ہو گئی، باغات وغیرہ خشک ہو گئے۔ لیکن میں نے دوسرے ملکوں سے اناج اور سبزیاں وغیرہ منگائیں، لیکن جس چیز کو بھی کھول کر دیکھا وہ مٹی ہو گئی۔ دوسرے ملکوں سے چل کر جب ہماری سرحد پر چیزیں پہنچتی تو وہ آٹے، چاول اور میوہ جات سے مٹی میں تبدیل ہو جاتی۔ 2-4 دنوں میں میرے اہل و عیال، نوکر چاکر، رعیت بھوک سے مر گئے اور صرف میں اکیلا اس تخت پر رہ گیا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے سامنے آیا تو اس کے ہاتھ میں کسی چیز کے دانے تھے جو وہ کھا رہا تھا۔ تو میں نے اس کو موتیوں سے بھرا ہوا ایک برتن پیش کیا کہ اس بیش قیمت موتیوں کا برتن لے لو اور یہ اناج جو تیرے ہاتھ میں ہے مجھے دے دو، لیکن اس نے انکار کر دیا اور میرے سامنے اس نے وہ دانے کھا لیے۔ پھر میں بھی مر گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو پروردگار عالم نے یہ منظر دکھایا کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر نے قید کر دیا تھا، لیکن حضرت دانیال علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا بت ہے جس کا سر سونے کا تھا اور ناف سے اوپر کا حصہ چاندی کا تھا اور نیچے کا حصہ تانبے کا اور ٹانگیں لوہے کی تھی اور پاؤں مٹی کے۔ اتنے میں آسمان کی طرف سے ایک پتھر گرا جس نے بت کو پاش پاش کر دیا اور بت کے تمام اجزاء اپنے اپنے عناصر سے مل گئے اور وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ تمام زمین اس سے پر ہو گئی۔ بخت نصر اس خواب سے حیران ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ اس کی تعبیر دانیال علیہ السلام بتائیں گے۔ فوراً ان کو قید سے نکالا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو نقیب نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کریں۔ آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ سوائے خدا کے کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ اب حضرت دانیال علیہ السلام کے قتل کے لیے یہ بات کافی تھی، لیکن بادشاہ نے معاف کر دیا کیونکہ ان سے تعبیر پوچھنی تھی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے خواب سن کر فرمایا کہ یہ بت مختلف قوموں کو ظاہر کرتا ہے۔ سونے سے مراد بخت نصر کی بادشاہی ہے، چاندی سے مراد وارث سلطنت ہے اور تانبے سے مراد اہل روم ہیں اور لوہے سے مراد اہل ایران ہیں اور مٹی سے مراد اوزنی ہے، شاید یہ بھی حکومت ہوگی، اور پتھر سے مراد مذہب ہے جو بخت نصر کی سلطنت کو خاک میں ملا دے تمام روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بابل کی زمین عراق میں بخت نصر نے ایک بڑا بت بنایا تھا اور لوگوں سے جبراً اس کو سجدہ کرواتا تھا۔ جو اس بت کے آگے سجدہ نہ کرتا اس کو خندق میں جو آگ سے روشن تھی پھینکوا کر جلا دیتا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے دونوں ساتھی وریا اور مصابل نے بت کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ان تینوں کو بھی خندق میں ڈال دیا۔ تو پروردگار عالم نے ان پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور آگ میں ڈالنے والوں کو خود آگ میں ڈال دیا اور جو جل کر راکھ ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے زمانے میں گزرے ہیں۔ آخر میں گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔